آج رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت بہت سارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ اس بات کو طے نہیں کرتے، لیکن فرماتے ہیں یہی اکثر ہم نے اسی مقام پر لیلۃ القدر کو پایا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے گزشتہ امتوں کے احوال ذکر فرمائے کہ 1000 سال ان کی عمریں ہوتی تھی، 1500 سال تک وہ زندہ رہتے تھے۔ تو صحابہ کے دلوں میں تجسس پیدا ہوا کہ اگر عمر 1000 سال ہوگی تو نماز بھی تو 1000 سال ہی پڑھیں گے نا، اگر عمر 1500 سال ہوگی تو روزے، عبادتیں، یہ سارے کام بھی تو بڑے زیادہ کرتے ہوں گے۔ تو یہ شوق جب پیدا ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب میں ایک رات دیتا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو رات ایک ہوگی پر 1000 مہینے سے بہتر ہوگی، 1000 مہینے سے۔ یہ رات اگر کسی کو میسر آ جاتی ہے اور پھر وہ صدق دل کے ساتھ، یعنی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، احتساب کی نیت سے، گناہوں کی معافی کی نیت سے اگر وہ اس رات کا قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دین، شریعت، قرآن، اسلام یہ بحث کرنے نہیں آیا دنیا میں۔ علماء جو بحث کرتے ہیں وہ توضیحات کے لیے، تشریحات کے لیے، تفاسیر کے لیے، وہ ان کا مقام ہے، لیکن ہم جو عوام بحث کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ دین بحث کرنے کے لیے نہیں آیا، دین تو عمل کرنے کے لیے آیا، اس پر عمل کیا جائے گا، عمل کی کوشش کی جائے گی۔ اور قرآن مجید نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی اچھے عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا ضرور ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ جو عمل والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ کون سی زندگی دیتا ہے؟ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ اللہ پاک، صاف ستھری، غلاظتوں سے پاک زندگی دیتا ہے جو بندہ عمل کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پچھلے گناہ پہ شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتا ہوں۔ انسان ہے، وعدے کے باوجود بھی کہیں غلطی کر لیتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ ساری رات روتا رہا، ہر مسجد سے چیخنے کی آواز آئی، اس نے ساری رات مسجد میں رو کے گزاری، لیکن جھوٹ چھوڑنے کا اس کا ارادہ ہی کوئی نہیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے 3 دن کا رمضان رہ گیا ہے، پھر میں نے دیکھ نہیں لینا تمہیں۔ فساد چھوڑنے کا اس کا پروگرام ہی کوئی نہیں۔ وہ تو میاں طے شدہ بات ہے کہ سویرے وہ دکان پہ جائے گا اور صبح جو بیسن بیچے گا نا سموسے اور پکوڑے کے لیے، اس میں بھی ملاوٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ ساری رات توبہ توبہ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ کھل کے ساری رات اس نے توبہ توبہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر، 62 سال عمر ہے، خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں، تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ ہی۔ آپ کی اہلیہ نے، زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا، فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں، درد تو نہیں، صاحبزادے آئے؟ ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد۔ سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ، سچے رسول کے سچے صحابہ، حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے۔ تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا، کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا۔ میری بات پہ توجہ کرنا، کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کار ہی کوئی نہ سکے، لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے، وہ بند ہے۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے، 20 لوگ، لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے، کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا؟ تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی۔ عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی، میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی۔ چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا، کہیں مجھے لے کے جاتا، تو میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے بڑا شکوہ ہے۔
تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی, معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی. یہ سمجھ لیں, بیوی کے لیے تو خاوند کا بہت بڑا مقام ہے نا, لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے. تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی, میری شرط پوری کریں. فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی, میری عزت کی حفاظت کرتی تھی, میرے بستر کو پاک رکھتی تھی, کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا, رب نے اگر عمر کو اپنے فضل, اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. عمل کا رستہ, عمل کا رستہ دیکھ, عمل کریں, توبہ کریں تو پھر بدل جائیں, پھر تبدیلی آئے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں, جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے. بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دل دادا تھا عورتوں کا, اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا, معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا, اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نئی سے نئی عورت کے پاس جانا. کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا, نقل کفر, کفر نہ باشد, 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا. قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں, زیادہ پیسے دے دوں, فرمایا باغی ہو جائیں, وہ سرکش ہو جائیں. یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا, تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا, ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں, پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے. تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا, اوپر میں نے چادر اوڑھ لی. اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے, بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں. کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا, رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا, میں نے دروازے پہ دستک دی. میں نے کہا کہ تیار رہنا, تیار رہنا, آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا. اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے. کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا. ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا. کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا, دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا, تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا, اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی, دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا. فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, ایک پھیرا رہ گیا ہے. کہتے ہیں طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے, فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام, کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا, بانج فقیروں کسے نہیں ماریا, اے ہوئی چور اندر دا, اندر چور تھا نا. کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا, فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا. میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں. کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا, پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا. اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا,